الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہی تو میرا اللہ ہے جسے میں نے حالت مرض میں پکارا تو شفا دے دی، بھوک میں پکارا تو غذا دے دی، پیاس میں پکارا تو پانی پلا دیا، ذلت میں پکارا تو عزت دے دی، راہ میں بھٹک گیا تو راستہ دکھا دیا، غربت میں پکارا تو غنی کر دیا۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا اور معافی کو پسند کرنے والا ہے، ہم سب کو معاف فرما اور ہم سب کو بخش دے۔ آج میں اللہ تعالیٰ کے اوپر بات لے کے چلوں گا کہ مسلمانوں صرف اور صرف جو کامیابی کا راستہ ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے میں ہی کامیابی ہے۔ انسان مالدار ہو، دولت مند ہو، لیکن ایک نہ ایک دن وہ دولت، وہ پیسہ اس سے چھن جائے گا۔ جب اس کی موت کا ٹائم ہوگا تو وہ پیسہ اس کو نہیں بچا سکتا ہے۔ اگر اس نے ان پیسوں سے صدقہ و خیرات کیے ہوں گے تو قبر کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر عطا کرے گا۔ اگر اس نے زندگی میں اللہ کی مانی ہوگی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاری ہوگی اور اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہوگی، وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ کامیابی کا جو معیار ہے، اگر دنیا میں پوچھو کہ کامیاب انسان کس کو کہا جاتا ہے تو انسان آپ کو بتائے گا جس کے پاس پیسہ ہو، جس کے پاس گاڑی ہو، جس کے پاس اچھا سا گھر ہو اور جس کے پاس بہت سونا چاندی ہو، وہ انسان کامیاب ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ انسان کامیاب نہیں ہے۔ اب یہ کون سی بات ہوئی کہ دنیا میں تو اسی کو کامیاب سمجھا جاتا ہے جس کے پاس ہر چیز ہوتی ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ نہیں، وہ انسان کامیاب نہیں ہے۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ کی نظر میں کامیاب انسان کون ہے۔ نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا، صحابی سے محبت کرنے والا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے والا اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا، اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا اور دین کے کام کو آگے بڑھانے میں جو لوگ کام کرتے ہیں، یہ ہے کامیاب انسان اللہ تعالیٰ کی نظر میں۔ تمہارے پاس پیسہ ہو یا نہ ہو، گاڑی ہو یا نہ ہو، گھر ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ کی محبت، نبی کی محبت اگر دل میں ہے تو وہ انسان کامیاب ہے دنیا کے اندر۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہوتا نماز پڑھنے سے؟ میرے بھائی، اگر اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ اللہ میرے اوپر رحم کرے اور میری پریشانیاں، میری مصیبتیں دور کرے، تو صرف اور صرف وہ ہے نماز اور دعا۔ اب کہتے ہیں کہ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو اتنا ٹائم ہم کہاں سے لے کے آئیں؟ میرے بھائی، جو اللہ کھلانے والا ہے، جو پلانے والا ہے، جو سب کچھ دینے والا ہے، مال و دولت، ہمارے لیے اس کے پاس 1 گھنٹہ بھی نہیں ہے دینے کے لیے۔ بس صرف جمعہ کی نماز پڑھ لیتے ہیں اور دنیا کو دکھا دیتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں،
ہم نے بھی ٹوپی پہن دی ہے اور لیکن اللہ تعالیٰ کو بھولے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر وہ اللہ چاہے ہماری آنکھوں کی بینائی چلی جائے تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ اگر اللہ چاہے تو ہماری زبان سے وہ لذت غائب ہو جائے جس سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز کھانے میں کیسی ہے، اچھی ہے یا خراب ہے، میٹھی ہے یا کڑوی ہے، تو انسان کتنا پریشان ہو جائے گا۔ وہ کہے گا کہ یہ میری جتنی مال و دولت ہے سب تم لے لو مگر میری زبان میں وہ تاثیر پیدا کرو۔ لیکن خدا کی قسم کوئی دنیا کے اندر اس کی زبان میں وہ لذت پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ اس کی دولت لینے کے بعد ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، بہت پیسے والا، ہر چیز اس کے پاس، اور اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ تو ایک آدمی جو ٹھیلی پہ ٹماٹر بیچ رہا تھا تو اس بادشاہ نے کہا اپنے وزیر سے کہ اس آدمی سے کہو کہ یہ میری جتنی مال و دولت ہے، میرا گھر، میرا بنگلہ، سب کچھ لے لے اور اپنی آنکھیں ہم کو دے دے۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا یہ تمہارا جو مال و دولت ہے وہ ان آنکھوں سے اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت آنکھ جسے ہم لوگ دیکھتے ہیں لیکن ہم اس کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دعا کیوں نہیں قبول ہوتی ہے؟ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے ہیں۔ نبی کا نام سنتے ہیں تو جھوم جاتے ہیں لیکن نبی کا جب حکم سنتے ہیں کہ نبی نے یہ فرمایا کرنے کے لیے تو ہم لوگ گھوم جاتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ، مانتے سب کو دل سے ہیں مگر کریں گے اپنی جو ہمارے دل میں ہے۔ میرے بھائی اللہ نبی کے طریقے پر زندگی گزارو، اسی میں کامیابی ہے۔ تین لوگوں کو آپ راضی کر لو، آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ نمبر 1 اللہ، نمبر 2 محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 3 ماں باپ۔ یہ 3 آپ سے راضی ہو گئے تو آپ پوری دنیا فتح کر لو گے۔ بھلے آپ کے پیچھے کوئی بھی نہ ہو لیکن اللہ کا ساتھ، ماں باپ کا سہارا اور نبی کا طریقہ تم کو ہمت دے گا آگے بڑھنے میں۔ ہمارا یقین ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر۔ اگر آج یقین ہوتا کہ سب کچھ کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی معاف کرنے والا نہیں ہے دنیا کے اندر، اگر آج ہمارا پکا یقین ہوتا تو آج قسم خدا کی جو بھیڑ مزاروں پہ ہوتی ہے وہ بھیڑ مزاروں پہ نہیں ہوتی، وہ بھیڑ صرف اور صرف مسجد کے اندر ہوتی۔ اس لیے کہ مسلمان کا ایمان اتنا کمزور ہے، وہ سوچتا ہے کہ یہ جو قبر کے اندر ہے وہ میری بگڑی بنا سکتے ہیں، وہ ہم کو مال و دولت دے سکتے ہیں۔ خدا کی قسم میں قرآن اٹھا کر کہتا ہوں کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، کچھ بھی، جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو۔ اب جب یہ بات دوسروں سے بولو تو لوگ کہتے ہم ان سے کہاں مانگ رہے ہیں، ہم تو اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور ان کو سجدہ بھی کرا جاتا ہے، ان سے مرادیں بھی مانگی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ آتا ہے جب ہمارے نبی نے کسی چیز کا حکم دیا، تو جب ہمارے نبی نے یہی بات فرمائی ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہی ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے گناہ ہوں گے وہ چاہے گا تو معاف کر دے گا اور نہیں چاہے گا تو نہیں معاف کرے گا، اس لیے کہ وہ پیدا کرنے والا، وہ کھلانے والا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس کی مان کے چلنی ہے، نماز پڑھنی ہے اور نبی کے طریقے پر چلنا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کیا ہے نبی کا طریقہ؟ میرے بھائی اگر تم باتھ روم میں جا رہے ہو، اگر سنت کے طریقے سے جا رہے ہو تو یہ بھی نبی کا طریقہ ہے۔ آپ پانی پی رہے ہو، اگر آپ سنت کے مطابق پانی پی رہے ہو تو یہ بھی نبی کا طریقہ ہے۔ آپ کھانا کھا رہے ہو، آپ اگر نبی کے سنت کے مطابق کھانا کھا رہے ہو تو یہ بھی نبی کی سنت ہے، یہ بھی نبی کا طریقہ ہے۔
اگر آپ سونے کے لیے جا رہے ہو اور آپ نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر سو رہے ہیں، اس سنت پر عمل کر رہے ہیں، تو یہ بھی ہمارے نبی کا طریقہ ہے۔ تو یہی تو ہمیں اپنی زندگی میں لانا ہے۔ اور میرے بھائی، ہمیں کیا چاہیے اس دنیا سے؟ ہمیں تو مر کے خاک ہو جانا ہے، اور جو کیا اس کا حساب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے۔ اس لیے دنیا مسافر خانہ ہے، ایک نہ ایک دن ہم کو یہاں سے جانا ہے، اور اپنے کیے کا سب کچھ اللہ تعالیٰ کو بتانا ہے کہ ہم نے دنیا میں کیا زندگی گزاری، بتانا کیا ہے۔ وہاں تو سب کچھ دکھے گا کہ تم نے کیا کیا ہے، کہاں چھپ چھپ کے تم نے گندی فلمیں دیکھی ہیں، کہاں چھپ چھپ کے تم نے کیا کیا ہے، وہ سب تم کو دکھایا جائے گا۔ اس لیے اگر اس ذلت سے بچنا چاہتے ہو تو آج بھی موقع ہے، ہاتھ اٹھاؤ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاؤ کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، جو ہوا سو ہوا، آج کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ بس ایک بار اپنی زبان سے کہہ دو، اللہ معاف کر دے گا۔ اس لیے اس نے وعدہ کیا ہوا ہم لوگوں سے معاف کرنے کا۔ جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے خدا، جب تک ابن آدم کی روحیں زمین پر موجود رہیں گی میں ان کو بھڑکاتا رہوں گا، اللہ تعالیٰ نے کہا جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ اگر کوئی انسان دن میں 70 بار گناہ کرے اور 70 بار توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ 70 بار بھی اس کے گناہ کو معاف کرتا ہے، لیکن دل میں یقین ہونا چاہیے۔ اگر دل میں یقین نہیں ہے تو معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ تمہیں بھروسہ نہیں ہے اس کے اوپر کہ اللہ معاف کر سکتا ہے، یہ یقین ہی تمہارے دل میں نہیں ہے۔ تو اللہ کہے گا جب تمہیں شک ہے کہ ہم معاف کر سکتے کہ نہیں، پھر ہم کیوں تمہیں معاف کریں؟ اس شک کو دور کرنا پڑے گا اور یقین پیدا کرنا پڑے گا دل کے اندر، اور جس دن یقین پیدا ہو گیا سمجھو کہ کامیاب ہو گئے۔ وہ شاعر کیا کہتا ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے اور ایک دن ہم کو یہاں سے جانا ہے۔ اور ایک شاعر، خدا ناراض ہے ہم سے چلو اس کو مناتے ہیں، فقط سجدہ ہی کرنا ہے چلو سب کو بتاتے ہیں۔ کچھ بھی نہیں کرنا ہے، صرف اور صرف سجدہ کرنا ہے بس اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ میرے بھائی، آج بھی موقع ہے، آ جاؤ اس خالق کی طرف، آ جاؤ اس رحمان کی طرف، آ جاؤ اس کا ہار کی طرف جو ہم کو کھلانے والا وہ بڑا ہی مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔